اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر تنظر الى الذین بدلوا نعمت اللہ اے شکرہا کفرا ہم کفار قریش وأحلوا انزلوا قومهم بإجلالهم إياهم دار البوار الهلاك جہنم عطف بیان یصلونها يدخلونها وبئس القرار أي المقر هي وجعلوا لله أندادا شركاء ليضلوا بفتح الياء وضمها عن سبيله دين الإسلام قل لهم تمتعوا بدنياكم قليلا فإن مصيركم مرجعكم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فداء فيه ولا خلال مخالة أي صداقة تنفع هو يوم القيامة الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك السفن للتجري في البحر بالركوب والحمل بأمره بإذنه وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين جاريين في فلكهما لا يفتران وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا فيه من فضله وآتاكم من كل ما سألتموه على حسب مصالحكم وإن تعدوا نعمة الله بمعنى إنعامه لا تحصوها لا تطيقوا عدها إن الإنسان الكافر لظلوم كفار كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة ربه. لغات دیکھیے. احلو فعل ماضی سے کا جمع مذکر غائب ہے. احل یحل احلال باب افعال سے. مقیم بنانا، قیام کرانا. دار البوار میں بوار یہ مصدر ہے باب نصر سے. بار یبیر بوارن ہلاک کرنا. یصلونہا یہ فعل مضارع سے کا جمع مذکر غائب ہے. باب سمیہ سے سلیہ یصلا سلن وسلین آگ میں جلنا. آگے تمتعو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے باب تفاعل سے. تمتع یا تمتعن باب تفاعل سے اس کے معنی فائدہ اٹھانا. آگے سخر یہ باب تفعیل سے ہے فعل ماضی سے واحد مذکر غائب. سخر یسخر تسخیر باب تفعیل تابع بنانا، کسی سے وہ کام لینا جس کو وہ نہ چاہتا ہو. فرمایا گیا ان تعدو یہ فعل مضارع سے کا جمع مذکر حاضر ہے. عد یعد عدن شمار کرنا. یہ باب نصر سے آتا ہے. لا تحصوها لا تحصون آسا یحصی احصا باب افعال سے احاطہ کرنا، شمار کرنا. لا تحصوها فعل نہیں ہے جمع مذکر حاضر. ترجمہ دیکھیے. آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، یعنی اللہ کی نعمت کے شکر کو ناشکری سے بدل دیا. وہ لوگ کفار قریش ہیں اور اپنی قوم کو اتار دیا ان کو گمراہ کرنے کے ذریعے ہلاکت کے مقام پر، یعنی جہنم میں.
یہ عطف بیان ہے، جس میں ان کی قوم داخل ہوگی اور برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اور ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے شرکا تجویز کیا تاکہ وہ خود بھی گمراہ ہوں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، یعنی دین اسلام سے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی دنیا سے تھوڑے دنوں تک، تھوڑی مدت تک فائدہ اٹھاتے رہو، انجام کے اعتبار سے فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، تمہارا انجام یا تمہارے لوٹ کر جانے کی جگہ وہ جہنم ہے جہاں جاؤ گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے کچھ خرچ کریں، سرن بھی علانیتاً بھی، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی بے نہیں ہوگی، یعنی رہائی کے لیے کوئی مال دیا جانا نہیں ہو سکے گا، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرنا جو ان کے لیے نافع ہو سکے، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ اور اللہ وہی ہے کہ جس نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے بارش برسایا، پھر اس سے مختلف قسم کے پھل پیدا فرمایا تمہارے لیے رزق کے واسطے، رزق کے طور پر، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ چلے سمندر میں سواریاں لے کر کے اور بوجھ لے کر کے اللہ کے حکم سے، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، درحالے کہ دونوں اپنے محل میں چل رہے ہیں، ہمیشہ چلتے رہیں گے، کبھی کمزور نہیں پڑیں گے، سست نہیں پڑیں گے، اور تمہارے لیے رات کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں آرام کرو، دن کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تم کو وہ تمام چیزیں عطا فرمایا جو تم نے اس سے مانگا، جو تمہارے مصلحت کے مطابق تھے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یعنی اس کے انعام کو شمار کرنا چاہو گے تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، یعنی اس کو شمار کرنے کی تم طاقت نہیں رکھ سکتے۔ بے شک کافر انسان یہ بہت بڑا اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے اپنے رب کی نعمت کی، یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا اپنے نفس پر معصیت کرنے کے ذریعے، اور ناشکری کرنے والا ہے اپنے رب کی نعمت کی۔ ما قبل کی آیت میں شجرہ طیبہ یعنی کلمہ توحید اور شجرہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر کا بیان تھا، اور دونوں کی تمثیل تھی، پھر ان دونوں کے میں سے ہر ایک کے اثر کا بھی بیان تھا۔ اس کا تقاضا تھا کہ کفار ان چیزوں کو سن کر کے حق یعنی ایمان قبول کرتے اور باطل یعنی کفر کو چھوڑ دیتے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ حق جو کہ اللہ کی نعمت ہے اس کو چھوڑ کر کے باطل جو کہ مصیبت ہے اس کو اختیار کر لیا۔ آگے کی آیت میں کفار کی اسی نادانی پر سرزنش ہے اور ان کی حماقت پر اظہار تعجب ہے، چنانچہ فرمایا جا رہا ہے الم تر تنظر الی الذین بدلوا نعمت اللہ اے شکرہا کفرا ہم کفار قریش واحلوا انزلوا قومهم باجلالهم ایاہم دار البوار الہلاک جہنم عطف بیان یصلونہا یدخلونہا وبئس القرار المقر ہی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کفار کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی اس کے شکر کو کفر یعنی ناشکری سے بدل دیا، اور وہ کفار قریش ہیں، اور اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے ذریعے ہلاکت کی منزل پر اتار دیا یعنی جہنم میں۔ یہ عطف بیان ہے، یعنی جہنم میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر علم ترا میں استفہام برائے تعجیب ہے، اور خطاب یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ہر عاقل کو ہے، اور نعمت اللہ کے بعد شکرہ بڑھا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ اس کلام میں مضاف محذوف ہے، اے شکر نعمت اللہ. اور آگے جو ہے الذین بدلوا نعمت اللہ، اس میں الذین سے مراد کفار قریش ہیں، جن کی طرف مفسر علام نے ہم کفار قریش لا کر تنبیہ کیا ہے کہ انہی لوگوں نے اللہ کی نعمت کے شکر کو کفر سے بدل دیا، اس طرح کہ آپ کی تکذیب کی، بت پرستی میں لگ گئے اور اپنی قوم یعنی اپنے متبعین کو مقام ہلاکت میں یعنی جہنم میں ڈالنے کا کردار ادا کیا، بہیں طور کہ ان کو راہ راست سے بھٹکایا. چنانچہ ان کے جھانسے میں آ کر قوم بہک گئی، اس طرح جہنم میں داخل ہو گئی. اور جہنم کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی بری جگہ ہے. یصلونہا، یہ قومہم سے حال واقع ہے. آگے فرمایا گیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا شُرَكَاءَ لِيُضِلُّوا یا لِيَضِلُّوا بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا عَنْ سَبِيلِهِ دین الاسلام ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے واسطے شرکا تجویز کیا تاکہ وہ اللہ کے راستے یعنی دین اسلام سے لوگوں کو بہکائیں. لِيَضِلُّوا یا کے فتح کے ساتھ بھی ہے لِيَضِلُّوا، اور یا کے ضمے کے ساتھ بھی ہے لِيُضِلُّوا. یہاں پر جعلوا کا عطف بدلوا پر ہو رہا ہے، اور انداد ندن کی جمع ہے بمعنی شرکا. اور لِيُضِلُّوا میں لام عاقبت کے لیے ہے، کیونکہ ان کا شرکا تجویز کرنا بوجہ ضلال نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ وہ شرکا ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے. یہ گمان تھا ان کا، جس کا انجام ضلال و اضلال دونوں ہے. اور لِيَضِلُّوا کو اگر بالفتح پڑھا جائے یعنی لِيَضِلُّوا تو معنی ہوگا تاکہ وہ خود گمراہ ہوں، اور اگر بالضم یعنی لِيُضِلُّوا پڑھا جائے تو معنی ہوگا تاکہ وہ دوسرے کو گمراہ کریں. آگے فرمایا گیا قُلْ لَهُمْ تَمَتَّعُوا بِدُنْيَاكُمْ قَلِيلًا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ مَرْجِعُكُمْ إِلَى النَّارِ. آپ ان سے کہہ دیجئے تم اپنی دنیا سے تھوڑا فائدہ اٹھاؤ، پس تمہارا آخری ٹھکانہ یعنی لوٹ کر جانے کی جگہ جہنم ہے. اس میں ہر ظالم کے واسطے تحدید ہے. جس طرح کوئی طبیب کسی بد پرہیز مریض سے کہتا ہے کل ما شئت فإنہ جاءک الموت، تو تمہارے دل میں جو آئے کھاتے رہو کہ تیری موت کا وقت آ چکا ہے. اس سے مریض کو بد پرہیزی سے روکنا مقصود ہوتا ہے. اسی طرح ماقبل میں شرک وغیرہ سے روکنا مقصود ہے. آگے فرمایا گیا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فداء ولا خلال مخالۃ ای صداقۃ تنفع و یوم القیامہ. آپ میرے ان بندے سے کہہ دیجئے جو مومن ہیں کہ وہ نماز پڑھتے رہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے رہیں، کبھی سرن کبھی علانیہ طور پر، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی، یعنی ایسی دوستی کہ جو بصورت رغبت کی جائے، بصورت الفت کی جائے اور جو نفع بخش ہو، ایسی دوستی نہیں ہوگی. اور وہ دن جو ہے، جو ایسا خطرناک دن ہے، وہ قیامت کا دن ہوگا. یہاں پر کل عبادی میں عباد کی اضافت جو یا متکلم کی طرف کی گئی ہے ظاہر ہے تشریف کے لیے ہے یہ. اور للذین آمنو میں جو آمنو ہے، اس آمنو سے مراد اتصفوا بالایمان یعنی ایمان سے متصف ہونے والے. آگے فرمایا گیا یقیموا الصلاۃ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز و زکوٰۃ وغیرہ جو اعمال بیر کے قبیل سے ہیں یہ انہی لوگوں کے مقبول ہوتے ہیں جو متصف بالایمان ہوں. لہذا کافروں کی طرف سے اعمال بر بحالت کفر نافع نہ ہوں گے آخرت میں، اگرچہ دنیا میں
ظاہری نفع اللہ ان کو دے دیتا ہے اظہار عدل کے لیے۔ اور ينفقون میں نفقہ سے مراد نفقہ واجبہ ہیں، جیسے زکوٰۃ، اور نفقہ مندوبہ بھی اس میں داخل ہیں، جیسے نفلی صدقات۔ جس طرح کا خرچ کرنا چاہیں وجوباً یا مندوباً، دونوں طریقے سے خرچ کر سکتے ہیں۔ آگے جو فرمایا گیا سرًا و علانیہ، یہ دونوں بوجہ حال منصوب ہیں، اے مسرین و معلنین، یا مصدریت کی وجہ سے منصوب ہیں، اے انفاق سر و انفاق علانیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انفاق کے سلسلے میں اختیار ہے، چاہے سرًا کرے یا جہرًا کرے، لیکن افضل نفقات واجبہ میں جہر ہی ہے، تاکہ کسی کو اس کی طرف سے بدگمانی نہ ہو۔ اور صدقات نافلہ میں افضل سر ہے، کیونکہ وہ اقرب الی الاخلاص ہے۔ اور آگے جو بے کی تفسیر فدا سے کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسر علام کے نزدیک بے سے مراد فدا ہے، اور فدا کہتے ہیں اس مال کو جو جان بچانے کی غرض سے دیا جائے، جبکہ دیگر مفسرین نے بے کو اس کے معنی ظاہر پر رکھا ہے، یعنی بیچنا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس کو رہائی اور خلاصی کے واسطے فروخت کر سکیں۔ آگے جو خلال کا لفظ ہے، خلال کی تفسیر مخالہ سے کی گئی ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خلال مصدر ہے بمعنی المخالہ، یعنی آپس میں دوستی کرنا، جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر خلال قلتن کی جمع ہے، جیسے قلال قلتن کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کے واسطے کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو قلت کی نفی ہے وہ کافروں سے اس کی نفی ہے، برخلاف مومنین کے کہ ان کے واسطے بروز قیامت بھی، قبر میں بھی، اور ہر خوفناک مقام پر بھی دوست ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ یہاں پر جو خلہ کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد وہ خلت ہے جو میلان طبع اور رغبت کی بنا پر ہو، اور الاخلاء یومئذ میں جو اس کا اس بات کیا گیا ہے کہ اس دن خلت ہوگی، اسے مراد وہ خلت ہے، یہ اس بات متقین کے لیے کیا گیا ہے، اسے مراد وہ خلت ہے جو للہ ہو، یعنی بسبب رغبت نفس کسی کی دوستی کسی سے نہ ہوگی، البتہ للہ دوستی مومنوں کے لیے دوسرے مومن سے ہوگی، کفار کے لیے یہ دوستی نہ ہوگی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے بارش برسایا، پھر اس سے مختلف قسم کے پھل نکالا تمہارے واسطے رزق کے طور پر۔ ماں قبل میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی اور خدا کے لیے شرکا تجویز کیے۔ اب آئندہ آیات میں منعم حقیقی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمت منعم حقیقی کی معرفت ہے، اور منعم حقیقی کی جو معرفت ہوگی وہ اوصاف سے ہی ہوگی، اور منعم حقیقی کے ذات و صفات کی معرفت یہ بڑی سعادت ہے، سعادت کبریٰ ہے۔ چنانچہ آگے منعم حقیقی کے 10 اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے آسمان کو پیدا فرمایا، الذی خلق السماوات، اللہ الذی خلق السماوات، اللہ پاک وہی ہے کہ جس نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، والارض، کہ زمین کو پیدا فرمایا، اور آسمان
تمہارے واسطے مثل چھت کے ہے اور زمین تمہارے واسطے مثل فرش کے ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ تیسرے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی بھی برسایا، یہ بھی نعمت ہے کیونکہ تمہاری زندگی کا سامان ہے اور اس سے بہت ساری تمہاری ضروریات زندگی متعلق۔ اور نمبر 4، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ السُّفُنَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِالرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے سے مراد تابع کرنا ہے، جدھر چاہو لے جاؤ، تاکہ وہ دریا میں سواریوں اور دیگر بوجھ کو لے کر چلتی رہے تمہارے مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم یعنی اجازت سے۔ 5ویں صفت، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے واسطے نہروں کو مسخر کر دیا۔ انہار یہاں پر نہر کی جمع ہے، یہ پوری دنیا میں تمہاری مرضی کے مطابق چلتی ہے، یعنی تمہاری ضرورتیں اس سے پوری ہوتی رہتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظیمہ ہے۔ نمبر 6، صفت نمبر 6، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اور تمہارے لیے سورج کو مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے سے مراد کام میں لگا دینا ہے کہ سورج چاند سب انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے مسخر ہے۔ نمبر 7، والقمر، اور چاند کو مسخر کر دیا کہ دونوں اپنی عادت مستمرہ کے مطابق ہمیشہ ایک طریقے پر چلتے ہیں، یعنی اللہ نے سورج و چاند کو مسخر کر دیا، دونوں ابتدائے آفرینت سے ہی ایک ہی حالت پر اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، قیامت تک ان کی رفتار میں ذرہ برابر کمی بیشی نہ ہوگی انشاءاللہ۔ لہذا الشمس یہ دن کی نعمت ہے اور القمر یہ رات کی نعمت ہے، اور یہ دونوں پورے عالم کے واسطے بڑے نفع کی چیز ہے۔ اسی سے لوگ تاریکی میں صحیح راستے طے کرتے ہیں، اسی سے سنین اور حساب کی معرفت ہوتی ہے، اسی سے کھیتی اور پھل تیار ہوتے ہیں، وغیرہ 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 بے شمار منافع سے متعلق ہیں۔ دائبین جاریین فی فلکہما لا یفتران، دونوں ایک حالت پر اپنے محل میں چل رہے ہیں، کمزور نہیں پڑتے، اور سورج کا محل چوتھا آسمان ہے، چاند کا محل سمائے دنیا ہے۔ دائبین یہ شمس و قمر سے حال واقع ہونے کی بنا پر منسوب ہے، یہ دأب فی السیر سے مشتق ہے، بمعنی چلنے پر دوام اختیار کرنا، اور الدأب کا معنی ہے العادت المستمرہ، العادت المستمرۃ دائما علی حالت واحدہ لا یفتران۔ لا یفتران یہ فطر سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے سست پڑنا، کمزور پڑنا، یعنی ان کی رفتار میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، کبھی سستی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 8، صفت نمبر 8 ہے یہاں سے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور تمہارے واسطے رات کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ نمبر 9، وَالنَّهَارَ لِتَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارے واسطے دن کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ۔ نمبر 10، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ عَلَى حَسْبِ مَصَالِحِكُمْ، اور وہ تم کو وہ تمام چیزیں عطا کیا جو تم نے اس سے مانگا بوقت ضرورت، تمہاری مصلحتوں کے مطابق۔ یہاں پر من زائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ تم کو وہ تمام چیزیں عطا فرمایا جو تم نے اس سے طلب کیا، بشرطے کہ وہ تمہاری مصلحتوں کے مطابق ہو،
اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو تویز کے لیے لیا جائے، تو اگر تویز کے لیے لیا جائے گا تو مطلب ہوگا آتاکم بعض ما سألتموہ اے احتجتم الیہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی ساری ضروریات کو پوری کیا ان کے مصلحتوں کے مطابق، اور یہ یعنی علی حسب مصالحکم جو بڑھایا گیا ہے، یہ دراصل ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اللہ سے جتنی چیزیں مانگتا ہے وہ سب تو اللہ تعالیٰ پوری نہیں کرتا، ساری چیزیں انسان کو ملتی نہیں ہیں، البتہ بعض پوری کی جاتی ہیں، بعض پوری نہ کی جاتی ہیں۔ مثلا کبھی حکومت و سلطنت کا طالب ہوتا ہے بندہ جو اسے نہیں ملتی ہے، تو یہ کیسے فرما دیا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ؟ جواب دیا گیا یہاں پر کل سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہاری مصلحتوں کے موافق ہو، تمہاری مصلحتوں کے موافق ہو، جس میں بندوں کا فائدہ ہوتا ہو۔ رہا وہ چیزیں اگر تم نے مانگ لیا جو تمہارے مصلحتوں کے مطابق نہیں ہیں، اس میں تمہارا ضرر ہے، تو ایسی خلاف مصلحت چیزیں اللہ اپنے بندوں کو نہیں دیتا جس میں بندوں کا ضرر ہوتا ہے، اگرچہ بندہ اسے اچھا سمجھ کر کے مانگتا ہے، اچھا سمجھتا رہتا ہے، لیکن اللہ دیتا نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ بِمَعْنَىٰ إِنْعَامِهِ لَا تُحْصُوهَا لَا تُطِيقُوا عَدَّهَا إِنَّ الْإِنسَانَ الْكَافِرَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمت یعنی انعام کو گننے لگو تو ان کو گن نہ سکو گے، یعنی اس کو شمار کرنے کی طاقت نہ رکھو گے۔ بے شک کافر انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت ہی زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ لظلوم کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر علام نے فرمایا کثیر الظلم لنفسہ بالمعصیۃ، اور کفار کی تفسیر ہے والکفر لنعمت ربہ۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ دونوں صیغہ مبالغہ ہیں، اور نعمت کے بعد بمعنی انعام ہی بڑھا کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نعمت سے مراد انعام ہے۔ اس کو ایک سوال مقدر کا جواب بھی قرار دے سکتے ہیں، اس طرح کہ گویا سائل نے سوال کیا اللہ نے یہ کیسے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جبکہ وجود میں آنے والی جتنی نعمتیں ہیں جو موجود ہو چکی ہیں وہ تو متناہی میں داخل ہیں اور ان کا شمار ممکن ہے۔ تو جواب دیا گیا کہ نعمت سے مراد یہاں پر انعام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو جو انعامات کرتے رہتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ اس کو شمار کر لیا جائے، لہذا وہ شمار سے باہر ہے۔ اور انسان کے بعد جو الکافر کا اضافہ فرمایا گیا ہے اسے مراد ابو جہل ہے، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔